بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حافظ ابو نعیم نے دلائل النبوت میں روایت کی ہے کہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید کیے گئے تو آسمان سے خون برسا۔ صبح کو ہمارے مٹکے گھڑے اور تمام برتن خون سے بھرے ہوئے تھے۔ حضرت ظہری فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جس روز شہید کیے گئے، اس روز بیت المقدس میں جو پتھر اٹھایا جاتا اس کے نیچے تازہ خون پایا جاتا۔ حضرت ام حبان فرماتی ہیں کہ حضرت امام حسین جس دن شہید کیے گئے اس دن سے ہم پر 3 دن تک اندھیرا رہا، اور جس شخص نے منہ پر زعفران ملا اس کا منہ جل گیا، اور بیت المقدس کے پتھروں کے نیچے تازہ خون پایا گیا۔ علامہ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے دن سورج گہن آ گیا تھا اور مسلسل 6 ماہ تک آسمان کے کنارے سرخ رہے۔ بعد میں رفتہ رفتہ وہ سرخی جاتی رہی، البتہ جس کو شفق کہا جاتا ہے آج تک موجود ہے۔ یہ سرخی شہادت امام حسین سے پہلے موجود نہیں دیکھی گئی تھی، اور آپ فرماتے ہیں کہ حضرت امام کی شہادت کے بعد 7 دن تک میدان کربلا میں اندھیرا رہا، دیواروں پر دھوپ کا رنگ زرد پڑ گیا اور بہت سے ستارے بھی ٹوٹے۔ نواسۂ رسول حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد آپ کی لاش مبارک کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے روندنے کے بعد یزیدی لٹیروں نے اہل بیت کا کل سامان چھین لیا۔ اس وقت خانوادہ نبوی میں عابد بیمار حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ باقی تھے۔ جس وقت شمر کی نظر ان پر پڑی، اپنے سپاہیوں سے کہا، ان کو کیوں باقی رکھا، ان کو بھی قتل کر دو۔ ایک شخص حمید بن مسلم کے دل میں اللہ تعالی نے رحم ڈال دیا، اس نے کہا، سبحان اللہ، یہ بیمار اور کمسن ہے، اس کو قتل مت کرو۔ اس کے بعد عمر ابن سعد نے تمام شہداء کے سر کاٹنے کا حکم دیا اور یزیدیوں نے شہداء کرام کے سروں کو آپس میں بانٹ لیا۔ سر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ خولی بن یزید کو دیا گیا۔ یزیدی لشکر لٹے ہوئے قافلہ حسینی کو اپنی حراست میں لے کر کوفہ کی جانب روانہ ہوتا ہے۔ نیزوں پر شہداء کے سر ہیں، اہل بیت کی عفت مآب خواتین بھی کہ جن کے سروں سے بے غیرت اور بے حیا یزیدیوں نے دوپٹہ تک چھین لیا ہے، بے پردہ و بے حجاب اونٹوں پر بغیر محمل و کجاوا بٹھا دیا ہے۔ حضرت عابد بیمار رضی اللہ تعالی عنہ جنہیں بیماری کی شدت نے حد درجہ نحیف و ناتواں کر دیا ہے، یزیدیوں نے پیروں میں بیڑی، ہاتھوں میں ہتھکڑی پہنا کر اونٹوں کی نکیل آپ کے دست اقدس میں دے دی ہے۔ ان یزیدی ظالموں سے اتنا بھی تو نہ ہو سکا کہ جگر گوشہ رسول کے لیے بھی سواری کا انتظام کر دیتے، اور انتظام کرتے بھی کیسے؟ انہیں تو ظلم و ستم کے ایک ایک حربے کو آل رسول پر آزما کر اپنی ظالمانہ فطرت کی پیاس بجھانی تھی۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لاڈلے چہیتے فرزند اونٹوں کی مہار پکڑے چل رہے ہیں۔ یزیدی فوج کے ایک سپاہی کا بیان ہے کہ جب یہ تباہ شدہ قافلہ اس جگہ سے گزرنے لگا جہاں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر شہداء کی لاشیں بے گور و کفن چٹیل میدانوں میں پڑی تھیں، تو قافلے میں ایک ماتم برپا ہو گیا، اور حضرت امام کی بہن حضرت زینب نے انتہائی درد کے ساتھ روتے ہوئے کہا، یا محمدہ، یا محمدہ، آپ پر اللہ اور ملائکہ کا درود و سلام ہو۔ دیکھیے، یہ حسین چٹیل میدان میں خاک و خون میں غلطہ اور ٹکڑے ٹکڑے ہو کر پڑے ہیں۔ یا محمدہ، آپ کی بیٹیاں قیدی بنا کر لے جائی جا رہی ہیں، آپ کی اولاد قتل کی گئی اور ہوا ان پر خاک اڑا رہی ہے۔ یہ دل دوز فریاد سن کر دشمن و دوست سب رونے لگے۔ ابن سعد گلشن فاطمی کو تاجار کرنے کے بعد 12 محرم الحرام تک میدان کربلا میں ٹھہرا رہا، اپنے لشکر کے مقتول جہنمیوں کی لاشوں کو جمع کر کے نماز جنازہ پڑھی اور کفن و دفن کی رسم اطمینان سے ادا کی۔ لیکن اس بدبخت کو یہ توفیق نہ ہوئی کہ شہدائے راہ حق کی لاشوں کے کفن و دفن کا بھی انتظام کرتا، اور یہ توفیق اسے نصیب بھی کیسے ہوتی جبکہ شقاوت اس کے لیے مقدور ہو چکی تھی۔ نیز اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ گوارا نہ ہوا کہ میری راہ میں شہید ہوئے میرے ان محبوب بندوں پر یزیدیوں کا کوئی احسان رہے، لہٰذا ابن سعد یا کسی بھی یزیدی کو اس بات کا خیال تک نہ آیا۔ بعض روایتوں سے اس بات کی شہادت ملتی ہے
کہ یزیدیوں کے چلے جانے کے بعد نہر فرات کے کنارے آباد ایک گاؤں کے لوگ آئے اور بڑے اعزاز و اکرام کے ساتھ شہداء کے کفن و دفن کی رسم ادا کی۔ دن بھر سفر کرنے کے بعد شام کو جب یزیدی اپنی پہلی منزل پر ٹھہرتے ہیں تو اہل بیت اطہار سے چھینا ہوا ایک اونٹ ذبح کیا، لیکن جب کھانے بیٹھے تو سارا گوشت خون بن گیا اور اس سے آگ کے بھڑکتے ہوئے شعلے نکلنے لگے۔ ناچار کھجور کا شیرہ پی کر رات گزاری اور صبح پھر روانہ ہو گئے۔ آج جب ان ظالم یزیدیوں نے دوسری منزل پر قیام کیا تو سامنے ہی ایک گرجا نظر آیا، لہٰذا جن نیزوں پر یہ ظالم شہداء کے سروں کو اٹھائے ہوئے تھے انہیں بجائے زمین پر گاڑنے کے یا کسی دوسرے مقام پر رکھنے کے لے جا کر گرجے کی دیوار سے ٹکا کر کھڑا کر دیا۔ شہدائے کرام کے سرہائے مقدسہ سے برابر خون کے قطرے ٹپک ٹپک کر ان کی حیات جاودہ کا ثبوت پیش کر رہے تھے۔ اچانک گرجے کی دیوار شق ہو گئی اور اس سے ایک ہاتھ نمودار ہوا جس میں لوہے کا قلم تھا۔ اس ہاتھ نے لوہے کے اس قلم کو شہداء کے خون میں ڈبو کر گرجے کی دیوار پر یہ شعر لکھا۔ ترجمہ: جنہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا ہے، کیا وہ اس بات کی امید رکھتے ہیں کہ ان کے نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے دن ان کی شفاعت کریں گے؟ یزیدیوں نے جب دیکھا تو ان کو تعجب ہوا۔ گرجا گھر کے راہب سے پوچھا، یہ شعر کس نے لکھا ہے اور کب کا لکھا ہوا ہے؟ راہب نے کہا، کس نے لکھا ہے مجھے نہیں معلوم، لیکن تم لوگ یہ بتاؤ کہ تم کون ہو اور اس شعر کے متعلق کیوں دریافت کر رہے ہو؟ کوفیوں نے جواب دیا کہ کوئی خاص وجہ نہیں۔ راہب نے جب شہیدوں کے سروں کو نیزوں پر اور چند بیویوں اور بچوں کو بحالت قیدی دیکھا تو اس کا دل بھر آیا۔ راہب نے شہداء کے سروں کے متعلق پوچھا کہ یہ کن لوگوں کے سر ہیں جنہیں تم نے نیزوں پر چڑھا رکھا ہے؟ یزیدیوں نے جواب دیا کہ امیر المؤمنین یزید کے باغیوں کے سر ہیں۔ راہب نے جب بغور سر ہائے شہداء اور اس کی نگاہ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک پر پڑی تو امام کے چہرہ انور پر نگاہ جمی کی جمی رہ گئی۔ بےتابانہ پوچھا کہ یہ کس کا سر ہے؟ یزیدیوں نے جواب دیا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہیتے فرزند۔ یہ سن کر راہب نے کہا، وہی علی المرتضیٰ نا جو تمہارے نبی آخری الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد ہیں؟ یزیدیوں نے کہا، ہاں وہی۔ تو راہب نے بے ساختہ کہا کہ ارے ظالمو، تو صاف کیوں نہیں کہتے کہ یہ تمہارے نبی محترم کے نواسے کا سر ہے؟ کیا الفاظ کے ہیر پھیر سے تم اپنے جرم کو چھپا سکو گے؟ نہیں اور کبھی نہیں۔ یاد رکھو، منتقم حقیقی کا انتقام بہت سخت ہے۔ خیر، تم نے جو بھی کیا اس کا انجام تمہیں آج نہیں تو کل بھگتنا ہی پڑے گا۔ آج تو تم بہرحال یہاں ٹھہرو گے، اگر مناسب سمجھو تو 10,000 درہم کے عوض رات بھر کے لیے یہ سر مبارک مجھے دے دو، صبح مجھ سے واپس لے لینا۔ دنیا کے کتے یزیدی 10,000 درہم کی پیشکش کو ٹھکرا نہ سکے، اور ٹھکراتے بھی کیسے، جبکہ اسی دنیاوی مال و زر کی لالچ میں اپنے دین و عاقبت کو تباہ و برباد کر چکے تھے۔ فوراً راضی ہو گئے اور رات بھر کے لیے امام عالی مقام کا سر اقدس اس راہب کے حوالے کر دیا۔ راہب نے رقم ادا کر کے حضرت امام کا سر مبارک لیا اور اپنے مخصوص کمرے میں لے گیا۔ پھر سر انور، چہرہ مبارک اور مقدس زلفوں اور داڑھی کے بالوں پر جو گرد و غبار اور خون جمع ہوا تھا دھویا اور عطر و کافور لگایا اور بڑی تعظیم و تکریم کے ساتھ اپنے سامنے رکھ کر زیارت کرنے لگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اس ادب سے راضی ہوا اور اپنی رحمت کے دروازے کھول دیے۔ راہب رونے لگا اور اس کی آنکھوں سے پردے اٹھ گئے۔ اس نے دیکھا کہ سر اقدس سے آسمان تک نور ہی نور ہے۔ جب اس نے سر اقدس کی یہ کرامت اور انوار و تجلیات کا مشاہدہ کیا تو بے ساختہ پکار اٹھا کہ اے ابن رسول، آپ مرے نہیں بلکہ زندہ ہیں، اور اس بات پر گواہ رہیے کہ میں پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ راہب کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا اور صبح کو سر انور ان کے حوالے کر دیا اور گرجا گھر کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر اہل بیت کا مطیع اور خادم بن گیا۔ یہاں ایک اور سخت عبرت خیز واقعہ یہ ہوا کہ لشکر سعد نے باہم یہ فیصلہ کیا کہ جو درہم راہب نے دیا ہے یہی تقسیم کر لیے جائیں۔ چنانچہ جیسے ہی درہم سے بھری تھیلیوں کا منہ کھولا
تو عالم یہ تھا کہ چند درہموں کے علاوہ باقی سب خاک ہو چکے تھے، اور ان بچے ہوئے درہموں میں ایک طرف تو یہ آیت کریمہ منقش تھی، ظالم جو کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اس سے غافل ہرگز نہ جانو، اور دوسری طرف یہ آیت مبارکہ تحریر تھی، ظلم کرنے والے عنقریب جان لیں گے کہ وہ کس کروٹ پلٹا کھائیں گے۔ ابن زیاد کوفہ کے دارالامارات میں بیٹھا اور لوگوں کو محل میں آنے کی عام اجازت تھی۔ جب دربار بھر گیا تو ابن زیاد کے سامنے حضرت امام عالی مقام کا سر اقدس ایک طشت میں رکھ کر پیش کیا گیا۔ اس وقت ظالم ابن زیاد کے ہاتھ میں چھڑی تھی جس سے وہ بار بار آپ کے لبوں اور دانتوں کو مارتا تھا۔ ایک صحابی رسول حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ جو اس وقت وہاں موجود تھے، ان سے یہ گستاخی نہ دیکھی گئی، تڑپ اٹھے اور روتے ہوئے کہا، اے ابن مرجانہ، چھڑی کو ہٹا لے، خدا کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ ان لبوں اور دانتوں کو چوما کرتے تھے۔ یہ کہہ کر بے اختیار رونے لگا۔ ابن زیاد نے کہا، خدا تجھے خوب رلائے، اگر تو بوڑھا نہ ہوتا اور تیری عقل خراب نہ ہو گئی ہوتی تو میں اسی وقت تیری گردن مار دیتا۔ حضرت زید وہاں سے اٹھے اور یہ کہتے ہوئے چلے گئے کہ اے لوگو، آج کے بعد سے تم سب غلام بن گئے، کیونکہ تم لوگوں نے فاطمہ کے لخت جگر کو قتل کیا اور مرجانہ کے بیٹے کو اپنا حاکم بنایا، جو تمہارے نیک لوگوں کو قتل کر رہا ہے اور بروں کو غلام بنا رہا ہے۔ تم نے ذلت کو گوارا کیا، اور جو ذلت کو گوارا کر لے اس پر اللہ کی مار ہے۔ سر امام عالی مقام کے بعد اہل بیت کے دوسرے افراد ابن زیاد کے سامنے پیش کیے گئے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا حضرت امام عالی مقام کی ہمشیرہ ہیں۔ آپ کی حالت نہایت خستہ ہو رہی تھی، محل کے ایک گوشے میں بیٹھ گئی اور آپ کی کنیزوں نے آپ کے گرد حلقہ بنا لیا تھا۔ ابن زیاد نے پوچھا، یہ کون عورت ہے؟ 3 دفعہ اس نے یہ کہا مگر کسی نے جواب نہ دیا۔ آخر ایک کنیز نے کہہ دیا، یہ رسول اللہ کی نواسی فاطمۃ الزہرا کی بیٹی اور حضرت امام حسین کی ہمشیرہ ہیں۔ یہ سن کر ابن زیاد جو فتح و ظفر کے نشے میں چور تھا، آپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اللہ کا شکر ہے جس نے تمہیں ذلیل و خوار کیا اور جھٹلایا۔ شیر خدا کی بیٹی حضرت زینب نے فرمایا، اللہ کا شکر ہے جس نے اپنے نبی کے ذریعے سے ہمیں عزت دی اور ہمیں پاک و صاف فرمایا۔ ہم نہیں، فاسق ذلیل ہوتے ہیں اور فاجر جھٹلائے جاتے ہیں۔ ظالم ابن زیاد نے کہا، تو نے دیکھا اللہ نے تیرے گھر والوں سے کیا سلوک کیا؟ حضرت سیدہ نے جواب دیا، ان کے لیے شہادت مقدر ہو چکی تھی، اس لیے وہ اپنے مقتل میں پہنچ گئے۔ عنقریب اللہ تجھے اور انہیں ایک جگہ جمع فرمائے گا اور اس وقت وہ اس کے سامنے اس کا انصاف طلب کریں گے۔ یہ دندان شکن جواب سن کر ابن زیاد غصے سے بے تاب ہو کر بولا، اللہ نے تیرے سرکش سردار اور تیرے اہل بیت کے نافرمان باغیوں کی طرف سے میرا دل ٹھنڈا کر دیا۔ اس اذیت ناک جملے پر حضرت زینب اپنے آپ کو سنبھال نہ سکی، بے اختیار رو پڑی، واللہ تو نے میرے سردار کو قتل کر ڈالا، میرے خاندان کا نشان مٹایا، میری شاخیں کاٹ دیں، اگر اس سے تیرا دل ٹھنڈا ہو سکتا ہے تو ہو جائے۔ اس کے بعد ابن زیاد بدنہاد کی نظر عابد بیمار پر پڑی، وہ انہیں بھی قتل کرنا ہی چاہتا تھا کہ حضرت زینب بے قرار ہو کر چیخ پڑی اور فرمایا، اے ابن زیاد، میں تجھے اللہ کا واسطہ دیتی ہوں، اگر تو اس بچے کو قتل کرنا ہی چاہتا ہے تو مجھے بھی اس کے ساتھ قتل کر دے۔ ابن زیاد پر دیر تک سکتے کا عالم طاری رہا۔ اس نے لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا، خون کا رشتہ کیسی عجیب چیز ہے، واللہ مجھے یقین ہے کہ یہ سچے دل سے لڑکے کے ساتھ قتل ہونا چاہتی ہے، اسے چھوڑ دو، یہ بھی اپنے خاندان کی عورتوں کے ساتھ جائے گا۔ ناظرین، اسلامک واقعات اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔